حضرات، علماء کرام، معاشر الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، اس وقت طالب علموں کو اس کثیر تعداد میں دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ میں صرف 10 منٹ آپ کے سامنے کچھ مختصر بیان کر دوں تو مفصل تقریر پر انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ ہوگی زور کی نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس وقت چونکہ علماء بیان کر رہے تھے تو میں سو رہا تھا، تو شوق رہا کہ میں بھی اس اجتماع میں شامل ہوں، تو صرف 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ہے پاکستان، اور پہلے یہ ایک بڑا ملک تھا ہندوستان، جس کی تقسیم ہوئی یہ پاکستان بنا اور دوسرے کو بھارت کر کے دیا۔ جب پاکستان بنا اس وقت پورے ہندوستان میں، جس میں پاکستان بھی ہے اور انڈیا بھی، کس کی حکومت تھی؟ بچے کیونکہ بالکل نئے ہیں اور نوجوانوں نے وہ دور نہیں دیکھا جو ہم 50 سال 60 سال پہلے چھوڑ رہے ہیں، اس لیے تاریخ آشنا کرنے کے لیے پچھلے دنوں سے واقعیت دلانے کے لیے ذکرہم بایام اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے میں صرف یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو یہاں پورے بر صغیر پاک و ہند میں کس کی حکومت تھی؟ جواب ہو انگریزوں کی۔ کن کی حکومت تھی؟ انگریزوں کی۔ اور انگریزوں نے حکومت کن سے کی تھی؟ مسلمانوں سے۔ سارے ہندوستان پر، سارے انڈیا پر، جس میں پاکستان بھی اور بھارت بھی۔ اس میں جو انگریزوں کی راجدھانی تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگریزوں نے یہ حکومت کن سے لی تھی؟ کن سے چھینی تھی؟ مسلمانوں سے۔ تو مسلمان سارے ہندوستان، سارے انڈیا کے، سارے بھارت کے مسلمان کے حکمران ہیں۔ تو ہم وہ لوگ ہیں مسلمان کہ جنہوں نے پورے ہندوستان پر حکومت کی، اور سارا ہندوستان ہمارے لیے حکومت کرتا۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا کو کیا کروں کروں جس طرح ہوتا ہوا تھا، بڑا آسمان کا تھا، ہمارا بڑا نام تھا، بڑا نام تھا، لیکن انگریز یہاں تاجر بن کر آئے اس ملک۔ انہوں نے مسلمان حکمرانوں اور مغل بادشاہی سے اپیل کی کہ اپنی تجارت کرنے کے لیے موقع دیا ہے۔ مغل حکومت نے اپنی مسلمانوں کی جو فریادی ہے کہ اپنا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، بڑے نیکی سے ایک کو اجازت دی کہ آؤ، لیکن یہ حکمران بن کر آئے، حکمران بن کر ایک تاجر بن کر آئے، اور تاجر بن کر انہوں نے آنے کی اجازت لی۔ پھر انگریزی کے اعتبار سے پورے سن 1700 میں، آج سے 300 سال پہلے، اس سن میں انہوں نے 100 تاجر بزنس مین 100 اکٹھے کر کے ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ کیا نام تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ایسٹ انڈیا کا معنی ہے کہ ہندوستان کے مشرقی طرف، یعنی ہم جو پنجاب کے لوگ ہیں ہم مغربی طرف ہیں، اور بنگال کے لوگ ہیں وہ مشرقی طرف ہیں۔ تو انہوں نے مشرق کے سطح پر اپنے کاروبار کو، تجارت کو شروع کیا۔ 100 تاجر تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 100 میں اتنا جوڑ تھا، اتحاد
کہ اس اتحاد کی بدولت انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنا لی، یہاں تاجر بن گئے، لیکن بڑے عجیب و غریب پیدا ہوئے، دھوکہ دے کر مغل بادشاہ سے دہلی میں انہوں نے کوئی دستخط کرا دیے اور کہا کیا ملک کا نظام اس طرح چلے گا، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تو جب مغل بادشاہ کو دھوکہ دے کر انہوں نے دستخط کرا لیے تو پھر عنوان لگا خلقت خدا کی، خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا، کس بادشاہ کا؟ مغل بادشاہ، دہلی کا مسلمان بادشاہ مغل جو اورنگزیب کو بتا رہے کہ خاندان میں سے تھا۔ یہ اس وقت آ گیا کہ لوگوں کو مواقع دینے کے لیے کیا تصور حیات میں لیا، خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تو اس وقت مسلمانوں کی دینی رہنمائی کا مرکز کون سی ہے؟ سب یاد رکھنا بھی بتا دیتا ہوں، جس وقت ملک میں پورے ہندوستان میں یہ آواز دی جا رہی تھی کہ خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی، تو اس وقت مسلمانوں کا دینی مرکز ایک ہی تھا۔ جس پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا دینی مرکز ایک تھا، وہ کہاں تھا؟ سب یاد ہو، دہلی میں۔ کہاں تھا؟ دہلی، دہلی بڑا شہر، اور وہ مسلمانوں کا جس طرح دارالحکومت تھا، دین کا مرکز بھی وہی تھا۔ اور اس مرکز کی بنیاد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے، ان کے ساتھیوں نے حضرت شاہ ولی اللہ متحد رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم نے اس کو بنا ڈالی، تو یہ عالم اس خاندان میں، تو پورے ہندوستان میں فتویٰ چلتا تھا، دہلی کا، کلکتہ ہو یا پشاور ہو، ہر جگہ فتویٰ چلتا تھا وہ دہلی کا۔ تو دہلی مسلمانوں کا دینی مرکز ہے۔ جب انگریزوں نے یہ اعلان کرا، اس وقت جب اعلان کرا خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی، تو اس وقت دہلی کے جو علماء تھے، ان سے پڑھے ہوئے اگلی نسل، انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب تو بڑا برا حال ہو گیا، ملک کا بڑا برا حال ہو گیا، کریں کیا؟ دہلی سے نکل جائیں۔ دہلی کو کہا جاتا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے علم کا مرکز بیت و علم الحنفیہ، دہلی کو کہتے تھے کہ اہل سنت والجماعت کا دینی مرکز بیت و علم الحنفیہ۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دہلی سے نکل جاؤ، دہلی میں جگہ رہے برائے نام، دین کا کام ہوتا رہے نام، شاہ ولی اللہ خاندان کے کچھ لوگ جہاں رہیں وہ دینی نشان ہے، لیکن اب یہاں انگریز اپنی جان چلیں گے تو مسلمانوں کی دینی قیادت غلط کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں چلے گا۔ تو دہلی سے نکل کر انہوں نے دور جا کر ایک درسگاہ کی بنا ڈالی جس کا نام ہے دیوبند۔ دہلی کا جو اہل سنت جماعت کا مرکز تھا وہ دہلی سے منتقل ہو گیا دیوبند۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک گاؤں تھا، ایک صحرائی علاقہ تھا، ایک میدانی علاقہ تھا، اور کوئی کام وہاں بڑا نہیں تھا۔ تو جس جگہ کوئی بڑا کام نہ ہو تو پھر جو بھی کام کرے شروعات نہیں کیوں کیا؟ انہوں نے دہلی کی بجائے دینی مرکز کا کام بنایا اور ایسا بنایا کہ ستارہ ایسا چلتا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو دیوبند کوئی نیا مدرسہ نہیں، یہ دہلی کا مدرسہ تھا۔ مغلوں کی آخری یاد، آخری مغل بادشاہ کے وقت میں دینی انشاء یہاں تھی،
وہی انہی کے پڑھائے ہوئے شاگرد جو تھے وہ منتقل ہوئے کہاں؟ دیوبند۔ تو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبند کوئی نیا مرکز تھا، نہ، یہ دہلی والے ہی وہاں منتقل ہوئے تھے، اور ان کے جتنے بھی استاد تھے وہ دہلی کی پڑھے ہوئے پہلے سے۔ تو یہ جب دہلی پہنچے تو ان میں سے 5-7 بڑے عالم تھے، انہوں نے خواب میں روحانی روحانی لوگوں کا، مشائخ کا، اہل تصوف کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے ہوتے ہیں، تو ان پر کچھ اشارے ہوتے تھے کہ اجڑے ہوئے ہندوستان سے آنے والوں، اپنی دینی نشت کو پھر اسی طرح روشن کرنے والوں، جس طرح یہ دہلی میں تھی کہ انہوں نے دیوبند میں 5 بڑے آئے، وہاں دہلی کے پڑے ہوئے، اور انہوں نے آ کر یہاں اپنا کام شروع کیا۔ ایک درخت کے نیچے عمارت وہاں پہ بنی ہے، پہلا سبق جو دیوبند میں پڑھایا گیا وہ ایک درخت کے نیچے تھا، اس کو کہتے تھے چھتا والی مسجد، چھتا والی مسجد، اس میں ایک درخت کے نیچے پہلا سبق شروع کیا گیا۔ تو اتنا یاد رکھو کہ جو پڑھانے والے استاد والے کہاں سے آئے؟ دہلی سے۔ وہ دہلی کے استاد جو تھے ان کے پڑھائے ہوئے تھے، تو جب وہ آئے انہوں نے مدرسہ شروع کیا، تو درخت کے نیچے جب اس کا پہلا سبق ہوا تو دیوبند کا پہلا شاگرد تھا جنہیں کہتے ہیں شیخ مولانا محمود سے۔ دیوبند کے علماء تو وہاں سے آگے پڑھانے والے، لیکن پڑھنے والوں میں پہلا طالب علم جس کی خدمات کو اللہ نے اس طرح قبول کیا کہ پورے ہندوستان کا کوئی شیخ شیخ ہوئے، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ پہلے تھے شاگرد۔ تو جو استاد مقرر کرنے تھے پڑھانے کے لیے، جو استاد مقرر کرنے تھے، باقی تو انتظامات کے تھے، اہتمام کے تھے، لیکن جو استاد ٹھہرانے تھے تاکہ بڑے قابل استاد یہاں رکھے جائیں، تو جو پہلا بڑا استاد پہلا سب پڑھانے کے لیے انہوں نے لیا بڑے قابل سے، ان کا نام یاد رکھے ملا محمود، ملا۔ تو شاگرد بھی محمود اور استاد بھی محمود، اور پہلا سبق کو پھر دنیا میں سارے چھوڑ۔ تو دیوبند میں پڑھانے کے لیے پہلا استاد کیا تھا، کیا نام؟ ملا محمود۔ اور سب پڑھنے والے کا نام کیا؟ وہ ذرا محمود رسول۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے جب اس علاقے میں اپنا یہ دینی مرکز بنایا تو کہا کہ یا اللہ ان کے نام پر اس کا نام کرے، تو نام ہمیں مل گیا محمود کالونی۔ اس علاقے کی کالونی کا نام کیا ہے؟ محمود کالونی۔ تو بس بچوں کی طرف آپ بتانے کی میں سادہ کروں کہ دیوبند کا پہلا جو طالب علم ہے اس کا نام کیا؟ شیخ محمود الحسن۔ کیا نام؟ اور استاد کا نام کیا؟ ملا محمود۔ اور جس میں یہ اب سبق دیا جا رہا ہے اور ان سے تعارف کرایا جا رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ محمود کالونی۔ اور جو عرض کر رہا ہے وہ خالد محمود۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ جب مجمع زیادہ ہو جائے گا تو وہاں اس انداز میں بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا کہ یہاں تو سر جیسا بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو یہاں ہر اتوار کو 11 بجے ایک جامع درس ہوتا ہے، ہر اتوار۔ آج کیا ہے؟ اتوار۔ تو میں نے کہا کہ درس وہاں کے بجائے میں 10 منٹ تک یہاں کروں۔ تو اب بتایا کہ جو 5 بڑے علماء تھے جن کی سرپرستی میں دہلی کی درسگاہ قرآن آئی آباد ہوئی، ان 5 کے انتظامات میں جو مدرسہ بنا، پہلا شاگرد کون سا؟ محمود رسول۔ اور پہلا استاد کون؟ محمود۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یعنی ہم اپنے بات رائٹ کیس بیک ٹو سمجھیں، جب جائیں پیچھے تو بڑا کوئی تاریخ رکھا ہے تو آپ کو یاد ہی رہے۔ تو اس کا یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
کہ اس ستون پر یا اس ستون پر یہ ایک تاریخی نقشہ، وہ جو 5 علماء جو وہاں دہلی کے استادوں سے پڑھائے ہوئے تھے آئے اور انہوں نے آ کر اس جگہ کو آباد کیا، تو یہ 5 وہ ہیں، اور ان کے لیے پہلے شاگرد کا نام ہے محمود حسن۔ تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو پھر محمود حسن سے کتنے آگے شاگرد چلے، جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، آپ نے سنا ہوگا مولانا محمود اشرف علی خان بھی بچی سے بڑے، بہت بڑے محدث کشمیر کے مولانا انور کاشمیری، دہلی کے مفتی بیت اللہ، اور یہ بڑے بڑے حضرات جو تھے وہ سب شیخ الہند کے شاگرد۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی انہی کے شاگرد، پاکستان کے سیاسی قائدین میں مولانا شبیر احمد عثمانی وہ ان کے شاگرد، جتنے بھی ہندوستان میں بڑے بڑے سب ان کے شاگرد تھے۔ تو جو سب کا استاد ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ الہند۔ جو سب کا بڑا ہو وہ شیخ الہند۔ کوئی شہر یہ کوئی پنجاب نہیں، بنگال نہیں، سرحد نہیں اور سندھ نہیں، پورے ہندوستان کا جو بڑا استاد، ایک سب سے جتنے بھی پودے پھوٹے علموں کی نشو و نما میں جتنے بھی آگے چلے سب ان کے شاگرد تھے۔ وہ کہاں ہیں؟ تو اس نقشے میں موجود شیخ الہند کے نیچے، شیخ الہند کے نیچے ان کا نام ہے۔ پھر ان سے آگے جو ان کے شاگرد چلے ان سے نیچے ان کا نام ہے۔ تو اگر یہ یہاں لکھا ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور اذان ہو جاتی ہے اور جماعت ابھی نہیں 10-15 منٹ ہے تو لوگ گھومتے ہیں کہ نماز کا ہوگا، تو اس دوران میں جب وقت نکال لیا کرے تو اس کو پڑھا کرے۔ یہ لیمینیشن ہوا ہے، صرف کاغذ نہیں لیمینیشن ہوا ہے، تو آپ بچوں کے ساتھ پر طالب علموں کہتا ہوں بھائی آپ اس کو تقریباً جب بھی موقع ملے پڑھا کریں گے، خط کا سبق پڑھیں، نماز کے انتظار میں، جماعت کے انتظار میں آخر کچھ وقت کرنا ہو جاتا ہے، بجائے باتیں کرنے کے اور ضائع کرنے کے یہ نقشہ جو ہوگا یہ پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ اس طرح۔ اور آپ نے جو اردو پڑھ رہے ہیں بچے، اردو پڑھے ہوئے وہ ان کے کچھ حالات بھی جاننا چاہیں تو یہ ادھر حالات لکھے ہوئے سارے تھوڑے تھوڑے حالات لکھے ہوئے، اس سے آپ کو اپنی تاریخ کی واقفی ہو جائے گی۔ تو میں اب سوال پہ آپ نظر کہ دیوبند کی درس کا کیا جواب؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں علم کی بڑی درسگاہ اہل سنت والجماعت عقیدے کی دہلی میں تھی۔ انگریزوں کے آنے کے بعد جب دہلی کے علماء نے باہر دیکھا کہ دیکھیں ہم ایسے ماحول میں اب دین کی محنت کریں جہاں اور کوئی اکھاڑ پچھاڑ نہ ہو، حسن بے پرواہ کو اپنی بھیج گردی کے لیے، حسن بے پرواہ کو اپنی بھیج گردی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بڑھ اچھے تو شہر اچھے کیا بن۔ دہلی بہت بڑا شہر تھا اور دیوبند ایک قصبہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ پوری توجہ اسی پر، پورا دھیان اسی پر، تو شہر چھوڑ کر بھی رہنے بھی چلے گئے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے کوئی عسکر کو دور رہے کہ وہاں کے غیر عزیزہ میں نہ بیٹھ ادھر جا کر انہوں نے بسایا۔ تو دیوبند کوئی نیا مدرسہ نہیں، وہ دہلی والا ہی کام ہے، اور ان کے شاگرد یہ جس طرح دہلی اہل سنت والجماعت کا مرکز تھا تو دیوبند کا یہ مدرسہ کا پورے ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کا مرکز تھا، اور جتنے بھی آگے علماء آئے وہ انہی سے آئے، تو یہ پڑھتے رہو گے نا۔ تو جس طرح ہم نے پیچھے حضرت امام ربانی رضوانی کی یاد میں جلسہ کیا اور 10 سال کسی نہ کسی شیخ طریقت قادری ہو یا نقشبندی ہو اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس سال ان کا تذکرہ تو میں نے تھوڑا سا تعارف کرا دیا تاکہ آپ محمود حسن کے نام کو جانیں اور پہچانیں۔ گویا آپ نے اپنی پہلی تاریخ کو آواز دی کہ آپ کہاں سے ہم چلے، دہلی سے چلے، تو ہندوستان میں حکومت سارے لوگ کرتی تھی، کہو مسلمانوں
اگر مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو کچھ ناراض کیا ہوتا تو 1857 میں جو تحریک چلی کہ اگر یہ چلے جائیں تو مسلمان ہندو اکٹھے تھے۔ اگر مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ کوئی غلط سلوک کیا ہوتا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، وہ مسلمان ساتھ کھڑے ہوتے۔ 1857 میں ہندو مسلم اکٹھے تھے کہ مرزا صاحب کو لڑائی میں اللہ کے فیصلے کھڑے ہوتے ہیں۔ مالک الملک وہ ہے، اللہ کو مالک الملک ہے، وہ تو ملک منتشا وطن کو ملک منتشا وطن تو منتشا وطن تو منتشا تو اس کو پڑھا کریں گے نا۔ تو میں نے یہ طالب علموں کو دیکھ کر دل چاہا کہ میں 10 منٹ کی بات کر دوں۔ اب میرا اپنا جلسہ جائے کہ میں نے ان کی آواز سن کر شوق و محبت میں کہ بچوں کے ساتھ کوئی باتیں ہیں، کوئی ایسا بچہ کہ جسے میری باتیں نہ سمجھی